اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن له من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ قابل قدر سامعین اکرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک خوبصورت دن میں اور خوبصورت اوقات میں سے ایک وقت میں ایک خوبصورت چیز کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ وہ خوبصورت چیز نماز جمعہ ہے۔ یہ نماز اگر آپ غور کریں تو یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہیں۔ نماز کے اندر خدا تعالی کی مخلوق کی کئی خوبصورتیاں چھپی ہوئی ہیں اور قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ہر ایک چیز کے اندر رب نے خوبصورتی عطا فرمائی ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نے حسن عطا کیا ہے۔ آپ دنیا کی چیزوں کا مشاہدہ کریں، وہ آپ کو الگ الگ خوبصورت اور سندر نظر آئیں گے۔ آپ چاند کو دیکھیں، 14ویں رات کی چاند کتنی حسین ہوتی ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہ انسان کے دل کو بھاتا ہے۔ یہ رب کی جو ہے پیدا کی ہوئی ایک چھوٹی سی خوبصورتی، ایک چھوٹا سا مخلوق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے شجر و حجر کو پیدا فرمایا، درخت کو پیدا فرمایا، اور پھر ان درختوں کے اندر رونقیں خوبصورتیاں عطا کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب عجیب و غریب الگ الگ درخت ہوتے ہیں، الگ الگ ٹریز ہوتی ہیں، تو ان کی خوبصورتی الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، ان کے اندر بھی الگ الگ خوبصورتی ہوتی ہے۔ اگر خوبصورتی جانوروں میں نہیں ہوتی تو قربانی کے موقع پر ہم لوگ خوبصورت جانور نہیں تلاش کرتے۔ معلوم ہوا کہ ہر ایک چیز کے اندر خوبصورتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 مخلوقات کی کو جو خوبصورتی عطا فرمائی ہے، وہ انسان کی خوبصورتی سے ممتاز ہیں، الگ تھلگ ہیں۔ لیکن اللہ نے جو خوبصورتی انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ اپنی کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ اللہ نے اتنی مخلوقات کو پیدا کیا رب نے، لیکن جو حسن، جو خوبصورتی رب نے انسان کو عطا کیا، وہ کسی مخلوق کو نہیں دیا، کسی جانور کو نہیں دیا، کسی درخت کو نہیں دیا، چاند سورج کو وہ خوبصورتی نہیں دی،
ستاروں کو وہ خوبصورتی نہیں عطا کی گئی، وہ خوبصورتی کسی پہاڑ کو نہیں دیا گیا، وہ خوبصورتی زمین کو نہیں دی گئی، وہ خوبصورتی دریاؤں نالاؤں کو نہیں دیا گیا، بلکہ خوبصورتی کا اعلیٰ پیمانہ اگر کسی کو دیا گیا ہے وہ انسان ہے، جو اللہ نے جس کو خوبصورتی کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، خوبصورتی کے ایک اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، حسین و جمیل بنایا ہے۔ آپ دنیا کا مشاہدہ کریں، ایک انسان کو دوسرے انسان سے کمپائر کریں، ملائیں، نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر صرف ہمارے دیش کی بات کریں، کم و بیش 36 کروڑ انسان ہیں، لیکن 36 کروڑ میں کسی کی شکل ملتی ہے نہیں، کیونکہ ہر ایک کا سانچہ الگ الگ ہے۔ حالانکہ ہر ایک انسان کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ بنایا ہے، ہر ایک کے اندر الگ الگ خوبصورتی رب نے رکھی ہے، الگ الگ جو ہے حسن رکھا ہے، الگ الگ جو ہے اس کے اندر صفات بھی رب نے رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسان کو ممتاز کرنا، بتانا مقصود ہے کہ یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو ایک ہی جیسا بنا دیتا، ایک ہی جیسا خوبصورتی دے دیتا، تو پھر ہمیں جو ہے ایک دوسرے کو پہچاننے میں دشواریاں ہوتی، ایک دوسرے کو پہچاننے میں مشقت کا سامنا کرنا پڑتا کہ یہ احمد بھائی ہیں یا محمد بھائی ہیں یا یہ جو ہے قدوس بھائی ہیں یا منیر بھائی ہیں۔ کیا ہے؟ سمجھنے میں ہمیں فرق نہیں محسوس ہوتا، بلکہ ہر وقت نام پوچھنی پڑتی۔ لیکن اللہ نے ہر ایک انسان کا الگ الگ سانچہ دیا، الگ الگ خوبصورتی دی۔ یہ انسان کو اللہ نے ایک پہچان دیا، ایک پہچان دیا، ایک حسب دیا۔ اور پھر دوسری چیز اللہ نے حسب و نسب دیا، خاندانیں دی، گاؤں دیا، ریاستیں دی، اور پھر ڈسٹرکٹ دیا، منڈل دیا۔ کیوں؟ تاکہ انسان کی پہچان اچھی طریقے سے ہو سکے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ سندر بنایا، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ ایسی خوبصورتی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دیا جو انسان کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ ذرا سا غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں ولادت ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ آپ کے کئی بھائی ہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 10 بھائی تھے، بعض کتابوں میں ہے کہ 11 بھائی تھے، 10 ستیلے تھے اور 2 بھائی خاص تھے، یوسف علیہ السلام اور ایک بنیامین علیہ السلام، تو کل 11 بھائی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 11 بھائیوں میں جو خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا وہ ان 11 بھائیوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی تمام بھائیوں سے الگ تھلگ تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت زیادہ ڈال دیا۔ اور پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، جب بھائیوں نے دیکھا کہ والد صاحب جو ہے یوسف کو زیادہ پیار کرتے ہیں، زیادہ لاڈ کرتے ہیں، تو بھائیوں کو جلن ہونا شروع ہو گیا۔ بھائی جلنے لگے کہ آخر یوسف کو کیوں زیادہ چاہتے ہیں۔ تو بھائیوں کے اندر جب جلن پیدا ہو گئی، یہ جلن اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا۔ اور پھر ایک وقت آیا
کسی قافلہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر میں لے جا کر کے فروخت کر دیا، اور مصر کے وقت کی بادشاہ کی زوجہ، بادشاہ کی وائف یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ فدا کیوں ہوئی؟ خوبصورتی کی وجہ سے فدا ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام پر آروپ بھی لگایا کہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ غلط کر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی حفاظت ایک معصوم بچے کے ذریعے سے کرتا ہے۔ جب حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف بلایا، بادشاہ جو ہوتے ہیں اس کے دربار کی جو محل ہوتی ہے اس میں بہت سارے گیٹ رہتے ہیں، ان تمام گیٹوں کو بند کر کے ایک خالی کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا لے گئی، تمام دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف مائل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے بھاگے تو تمام دروازے کو ہاتھ لگاتے ہی دروازہ آٹومیٹکلی کھل جایا کرتا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے آخر میں زلیخا نے کپڑا پکڑ کے کھینچا جس سے کپڑے پھٹ گئے۔ جب بادشاہ کو اس کی اطلاع ملی کہ میری وائف یوسف پر فدا ہے، وائف نے بادشاہ کو اپنے شوہر کو چڑھا کر کے کہہ دیا کہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا یوسف۔ ایسے وقت میں ایک وقت کی نبی ہونے والا یوسف علیہ السلام ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت کا وہ اعلیٰ مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا، حسن کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جو ہے ہنولے پر سوئے ہوئے ایک معصوم بچے کو آگے کر دیا۔ اس بچہ نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، غلطی یوسف کی نہیں ہے، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ یوسف کو چیک کر لیجئے، یوسف کے بدن میں پہنے ہوئے شرٹ کو دیکھ لیجئے، یوسف کی شرٹ کو دیکھ لیجئے، یوسف کے کرتا کو دیکھ لیجئے، اگر وہ کپڑا جو ہے آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو قصوروار زلیخا آپ کی وائف ہے۔ ایک معصوم سا بچہ جسے بولنے کی طاقت نہیں ہے، بچہ عام طور پر ہنولے پہ کھٹولے پہ بولتا نہیں ہے، ایک 6-7 ماہ کا بچہ بولتا نہیں ہے، 1 سال کا بچہ بولتا نہیں ہے، لیکن وہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی اور کہا کہ بادشاہ غلطی یوسف کا نہیں، غلطی آپ کی وائف کا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، اس دنیا کے اندر بہت سارے بچے نے بچپن میں شہادتیں دی ہیں، گواہیاں دی ہے، کتابوں کے اندر خاص طور سے 4 بچوں کا ذکر آتا ہے۔ اس بات کو آپ لوگ یاد رکھیے گا، 4 بچوں کا ذکر آتا ہے، اس میں سے پہلا بچہ یہ آتا ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شہادت دی تھی، پاک دامنی کی گواہی دی تھی، یہ بچہ سب سے پہلا بچہ ہے۔ اور دوسرا بچہ حضرت اللہ کے برگزیدہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنی ماں کی پاک دامانی کے لیے جو ہے چند دنوں کے اندر ہی لوگوں سے باتیں کرنا اسٹارٹ کر دیے تھے۔ اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ چند دن کا بچہ، ہفتہ 2 ہفتے کا بچہ لوگوں سے باتیں کرنا اسٹارٹ شروع کر دیا تھا۔ دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تیسرا بچہ جو ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر والسماء ذات البروج والیوم الموعود کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کافی ظالم تھا، کافی تشدد گزار تھا، اور ان کی والدہ مسلمان ہو چکی تھی اور ان کی ماں کو آگ کے اندر جلایا جا رہا تھا، پوری قوم کو جلایا جا رہا تھا۔ جتنے لوگ اس بادشاہ کے حکمران میں مسلمان تھے تمام کو دہکتی ہوئی آگ میں خود بخود بادشاہ جو ہے چھلانگ لگانے کو کہہ دیا کہ چھلانگ لگا کر کے اپنی جان خم کر دو۔ ایک ماں ہوتی ہے، ماں کا جو ہے گود کے اندر بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، وہ ماں آگ کے قریب جاتی ہے، کبھی اپنے بچے کو دیکھتی ہے، کبھی آگ کو دیکھتی ہے، کبھی بچے کو دیکھتی ہے، آنکھوں سے
आंसू जारी हो जाता है, आंसू टपकने लगता है। वो मासूम बच्चा अपनी माँ से मुखातब करके कहती है कि ए माँ, तू आग को कभी देखती है, कभी मुझे देखती है, शायद कि मेरी ममता जो है तुम्हें गवारा नहीं कर रहा है कि तुम आग में छलांग लगाए, लेकिन माँ तुम अल्लाह के लिए, एक वहदहू ला शरीक लहू के लिए अगर तुम्हें ईमान को साबित करना है और अपने अल्लाह पर ईमान को साबित करना है तो माँ तुम मेरी परवाह मत कर, तुम अपने ईमान की परवाह कर आग में छलांग लगा दे। ये तीसरा बच्चा था जिन्होंने दुनिया के अंदर माँ की गोद में माँ की ईमान की गवाही देते हुए कहा कि माँ तू अल्लाह पर ईमान लाई हुए तो आग में कूद जा, जल जा, लेकिन मेरी परवाह ना कर, मेरी हिफाजत अल्लाह करने वाला है। और चौथा बच्चा किसी गांव के अंदर अल्लाह के एक बहुत बड़े वली रहा करते थे, बहुत बड़े। और वो जो है उनसे उनकी माँ जो है कभी कभी किसी बात में नाराज हो जाया करता था। माँ नाराज हो जाती तो उनकी माँ कहा करती थी कि अल्लाह ताला तुम्हें रुसवा करे। वालिदा कहा करती थी अपने बेटे को, जो वक्त के वली हैं, कहा करते थे कि बेटा तो एक दिन रुसवा हो जाएगा। इत्तफाक से वो दिन भी आ गया कि एक औरत एक बच्चा को जन्म देती हैं, एक बच्चे को जन्म देती हैं। जब उस औरत को गांव वाले ने कहा कि यह बच्चा किसका है, तुम किस बच्चे को, भी तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम किस बच्चे को लेकर फिर रही है, तो उस औरत ने कहा कि ये फला जो बुजुर्ग हैं, फला जो आलिम है, ये बच्चा उसका है। और तमाम गांव वाले आलिम साहब का घेराव कर लिए, अल्लाह के वली का घेराव कर लिए, अल्लाह के एक दोस्त का घेराव कर लिया और कहा कि आलिम बुजुर्ग तू बता तो सही, तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया, अब इसे अपनाता है कि नहीं अपनाता है। ऐसे वक्त में अल्लाह की दोस्त की हिफाजत के लिए एक बच्चा आगे बढ़ता है और कहता है, वो बच्चा मुंह खोल करके कहता है कि ए गांव के लोगों, कान खोलकर सुन लो, मेरा बाप ये वली नहीं, ये बुजुर्ग नहीं, फला बकरी चराने वाला है। ये 4 बच्चे हैं जिन्होंने माँ की गोद में इंसानों से बातें किया है और चारों बच्चे ने 4 शख्स की पाक दामनी की हिफाजत के लिए अल्लाह ने उनकी जुबान पर गोयाई दे दी कि माँ के गोद में बातें की। अलगर्ज मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न के बारे में अर्ज कर रहा था, ज़िम्ना में बात आई तो मैं बता दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया था। ज़ुलेखा फिदा थी। जब मिस्र में हवाएं चली तो लोग ज़ुलेखा को ताना देने लगी कि आखिर ये कैसी औरत है, बादशाह की बीवी है, कैसी ये औरत है कि अपने गुलाम पर फिदा हो गई है। जब ये बातें गिरा गुजरी ज़ुलेखा को, ज़ुलेखा ने मिस्र की औरतों को दावत कर दी, मिस्र की औरतों को दस्तरखान पर बुलाया, दस्तरखान बिछा दिया, दस्तरखान में जो है फ्रूट्स रख दिए, तमाम औरतों के हाथ में एक सेब दिए और एक चाकू दे दी और फिर कहा कि तुम लोग काट के खाओ। और फिर कहा कि इसी बीच यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुजर हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुजार दिया गया। किताबों के अंदर लिखा है कि मिस्र की तमाम औरतों ने सेब के बजाय अपनी अंगुली कट कर ली। ये क्यों? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुस्न इंसान को अता फरमाया, ये नबी को अता फरमाया। और फिर नबी के अलावा भी जो हम लोग जिस नबी की उम्मत है, हमारे नबी की खूबसूरती यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती से कहीं ज्यादा थी। खुद रिवायत के अंदर है, मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा मेरी सोई घर में खो गई। रात की तारीकी थी, काफी अंधेरा था। सुई जब खो गई, मैं सोचने लगी कि घर में तो तेल नहीं है, लैंप कैसे जलाऊं, कैसे सुई को ढूंढूं।
فرماتی ہیں کہ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ہمارے نبی کی خوبصورتی کی وجہ سے ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے سوئی نظر آنے لگی اور میں نے سوئی کو اٹھا لیا. یہ ہمارے نبی کی خوبصورت تھی. میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے، اس بات کی ہے قرآن نے ہم سب کو خوبصورت بنایا ہے اور انسان کو خوبصورت بنایا ہے. اللہ نے تمام نبیوں کو خوبصورت بنایا ہے اور خاص طور سے ہمارے نبی کو تمام نبیوں میں فوقیت ہے. ہمارے نبی کی خوبصورتی بھی تمام نبیوں کی خوبصورتی پر جو ہے بلند ہے، اعلیٰ ہے. ایسے نبی کی امتی ہو کر کے ہم لوگ کتنا خوبصورت ہیں. اللہ نے ہم لوگوں کو بھی خوبصورتی عطا فرمائی. تب تو قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھایا ہے. اب ہمیں سوچنا ہے اپنے اندر، ایک طرف تو اللہ نے خوبصورت بنایا، کیا واقعی میں اللہ نے جو خوبصورت بنایا ہے اس خوبصورتی کو ہم برقرار رکھے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے تو ہمیں خوبصورت بنایا ہے، لیکن آج اس خوبصورتی کو ہم اپنے ہاتھ سے زائل کر رہے ہیں، اس خوبصورتی کو اپنے ہاتھ سے مٹا رہے ہیں. خوبصورتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکام کو بجا لاتے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بات بات پر، قدم قدم پر ناشکری کرتے ہیں. یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے. خوبصورت ہو کر بھی اپنے آپ کو ہم لوگ بدصورت بنانے کے لیے تیار ہیں. اپنے کردار سے بدصورت بنا رہے ہیں، اپنے اخلاق سے حسن کو بدصورت بنا رہے ہیں، اپنے طریقے سے حسن کو بدصورت بنا رہے ہیں، اور اپنی گفتار سے حسن کو بدصورت بنا رہے ہیں، اپنے گفتار سے حسن کو بدصورت بنا رہے ہیں، اپنا کھانے پینے سے اپنے حسن کو بدصورت بنا رہے ہیں. اگر ہمیں خوبصورت واقع میں بننا ہے جس کو قرآن نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس خوبصورتی کو برقرار رکھنا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا. تب جا کر کے ہماری خوبصورتی دنیا میں بھی برقرار رہے گی اور آخرت میں بھی برقرار رہے گی. ورنہ آخرت میں تو کچھ دن دنیا میں تو کچھ دن خوبصورتی برقرار رہے گی، لیکن مرنے کے بعد وہ خوبصورتی برقرار نہیں رہے گی. وہ خوبصورتی برقرار نہیں رہے گی. وہ خوبصورتی، وہ حسن جو ہے قالین میں، کالے میں تبدیل ہو جائے گی، جہنم کی آگ میں جھلس جائے گی، دہکتی ہوئی آگ میں ماند پڑ جائے گی، جل کر راکھ ہو جائے گی. میرے بھائیو، اللہ نے جو خوبصورتی عطا فرمائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اس دنیا کے اندر ہمیں اپنی خوبصورتی کو بچا کر کے جانا ہے. خوبصورتی کو ختم کر کے نہیں بلکہ بچا کر کے جانا ہے. جب خوبصورتی کو بچا کر کے دنیا سے جائیں گے تو دنیا کی بھی خوبصورتی کام آئے گی، آخرت بھی ہماری خوبصورت ہو جائے گی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. غالباً بادشاہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے. ان کا ایک وزیر ایک مرتبہ 14ویں رات کے چاند جو ہوتا ہے، 14ویں رات کی چاندنی کافی تیز ہوتی ہے، شباب پر ہوتی ہے. 14ویں رات کی چاندنی کی رات میں اپنے اہلیہ کے ساتھ، اپنے وائف کے ساتھ چھت کے اوپر تھے اور میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے. اسی دوران میاں بیوی کی نظر 14ویں رات کی چاند پر پڑ جاتی ہے. واقعے کو دھیان سے سنیں. چاند پر پڑ جاتی ہے تو دونوں میاں بیوی چاند کو غور سے دیکھتے ہیں، پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے اس چاند کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، ان کے پرکاش بھی اتنی مٹھاس دہ ہے، اس کی چمک بھی اتنا مٹھاس دہ ہے، ہمارے قلب کو سکون مل رہا ہے، جسم کو سکون مل رہا ہے. تو اسی دوران وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر یہ چاند تم سے زیادہ خوبصورت ہے تو تمہیں 3 طلاق. اگر یہ چاند جسے تم خوبصورت کہہ رہے ہو، ہم خوبصورت دیکھ رہے ہیں، اگر واقعی میں یہ چاند تم سے زیادہ خوبصورت ہے تو تمہیں 3 طلاق ہے. اب تو وزیر کہنے کا تھا کہہ دیا. اب کافی پریشان ہونے لگا، کافی پریشان ہوا. آخر بادشاہ کا وزیر ہے، بادشاہ کے سامنے مقدمہ درج کر دیا کہ بادشاہ سلامت، رات کے اندر جو چاندنی تھی، رات کی چاند کی جو روشنی تھی، میں اپنے وائف کے ساتھ چھت پر تھا،
बात बात में बात करते करते चांद की खूबसूरती को हमने देखा, हुस्न जमाल को हमने देखा, और इसी दौरान मैंने अपने बीवी से कह दिया कि अगर ये चांद तुमसे ज्यादा खूबसूरत है तो तुम्हें 3 तलाक है। ये बादशाह सलामत, अब मैं बोल करके पछता रहा हूं, अब मुझे पछतावा हो रहा है, अब क्या मसला निकलेगा, ये मसला का हल कैसे होगा। बादशाह का वजीर है, बादशाह ऐलान कर देता है कि तमाम उलमा को जमा कर दिया जाए, तमाम उलमा को बुलाया जाए, नशिस्त लगाई जाए और वजीर के मुकद्दमा को दर्ज किया जाए कि कोई उलमा से कोई इस मसले का हल निकाले। चुनांचे ऐलान हो जाता है, तमाम लोग आ जाते हैं और इस मसले को उलमा के सामने बोल दिया जाता है। तमाम उलमा मसले को सुनने के बाद फतवा दे देते हैं कि तलाक वाक़ई हो चुकी है। आखिर एक इंसान चांद से ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। चांद इतनी खूबसूरत है कि पूरी दुनिया को अपने हुस्न से चमकाती है, पूरी दुनिया को अपने हुस्न से रोशन करती है, और इंसान इस चांद से ज्यादा खूबसूरत हो ही नहीं सकता। मुत्तफक अलैह तमाम उलमा, तमाम मुफ्तियान फतवा दे देते हैं, मसला जारी कर देते हैं। बादशाह भी परेशान हो जाता है, वजीर भी परेशान है, वजीर परेशान है एक तरफ, वजीर की जो है वाइफ परेशान एक तरफ, बादशाह परेशान एक तरफ, रियाया परेशान एक तरफ, तमाम लोग परेशान है। नशिस्त खत्म हो जाती है, फिर बादशाह जो है दूर दराज से उलमा को बुलाने का हुक्म देता है। मस्जिद में तमाम उलमा आ जाते हैं, मसले को सामने रख दिया जाता है। मसला सुनने के बाद तमाम उलमा फिर फरमाते हैं कि नहीं, तलाक वाक़ई हो चुकी है। लेकिन उसी दौरान मजलिस जब खत्म होने लगती है, मजलिस खत्म होने लगती है और लोग जाने लगते हैं, मस्जिद से बाहर उलमा कुछ निकल चुके होते हैं, कुछ निकलने वाले हैं। कुछ उलमा का पांव मस्जिद के एक पांव अंदर है, एक पांव मस्जिद के बाहर है। मस्जिद के कोने में बैठ करके एक आलिम दीन है, ज़ईफ है, काफी लाचार है, कमजोर है, लागर है, वो कहता है कि बादशाह सलामत, तलाक वाक़ई नहीं हुई, तलाक वाक़ई नहीं हुई, तलाक वाक़ई नहीं हुई। तमाम उलमा जो बाहर थे अंदर आ जाते हैं, जिनके पांव मस्जिद से एक पांव बाहर थे वो अंदर कर लेते हैं। तमाम लोग उस आलिम की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि आपने कैसे फतवा दे दिया कि तलाक वाक़ई नहीं हुई। जरा गौर कीजिए इस वाक़ये पर, आप कैसे कहते हैं कि तलाक वाक़ई नहीं हुई, जबकि हजारों की तादाद में उलमा है, उनका फतवा है कि तलाक वाक़ई हो चुकी है। आप अकेले एक लागर, एक ज़ईफ, एक बूढ़े आलिम हैं, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि तलाक वाक़ई नहीं हुई। जब तमाम उलमा फिर से जमा हो गए, मस्जिद के अंदर आ गए, तो इस ज़ईफ आलिम ने कहा कि मैं एक अहनाफी आलिम हूँ, मैं इमाम आजम अबू हनीफा का शागिर्द हूँ, इमाम आजम हनीफा से मैंने इल्म हासिल की है, मैं उस शाख का एक टहनी हूँ, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तलाक वाक़ई नहीं हुई। और ये मेरा फतवा नहीं है, ये किसी हदीस का फतवा नहीं है, ये रब का फतवा है, ये रब ने कहा है कि तलाक वाक़ई नहीं हुई। उलमा और भी चुप गए कि खुदा ने कहा है, कुरान में ये चीज साबित है कि तलाक वाक़ई नहीं हुई। तमाम उलमा और भी इस आलिम के करीब हो गए, कहा कि हजरत अब तो बताइए तलाक वाक़ई कैसे नहीं हुई, अल्लाह ने इस मसले को, इसका फतवा कैसे दे दिया। तो उस ज़ईफ आलिम ने, वो हनफी आलिम ने कहा कि तुम लोगों ने कुरान को नहीं पढ़ा, तुम लोगों ने कुरान को नहीं पढ़ा। तमाम उलमा ने कहा हम लोग कुरान को पढ़े हैं, कितने तो कुरान के हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, तफसीर भी किए हुए हैं। आप फरमाए तो सही, आप कहना क्या चाहते हैं। वो आलिम कहता है जो कुरान पढ़ा होगा लेकिन उस आयत पर तुम्हारी नजर गई होगी लेकिन समझा नहीं होगा, रब ने इसका फतवा दिया है। रब ने कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, कि मैंने
نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھایا ہے، خوبصورت سانچے میں ڈھایا ہے۔ اے مفتیوں، اے علماء، مسئلہ کا حل مل گیا جب رب خود کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھایا ہے، تو یہ چاند کیا چیز ہے؟ معلوم ہوا کہ انسان کی خوبصورتی کے سامنے یہ چاند کی خوبصورتی کچھ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تمام علماء سوچنے لگے اور پھر تمام علماء نے اس آیت کو دیکھا، تمام علماء نے کہا کہ حضرت آپ نے سچ کہا، سچ کہا، سچ کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اس چاند کی خوبصورتی سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا، یہ چاند کی حسن سے بھی زیادہ حسن عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے جس حسن کو اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے، جس حسن کو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس حسن کو برقرار رکھیے۔